لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین اور ناظرین، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ، آپ کی احادیث مبارکہ کے نور کو عام کرنے کی خاطر ضیاء الحدیث کے نام سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کا چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ابواب اور موضوعات کے اعتبار سے حدیث کی کتب کی 4 اقسام سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی سلسلے میں مزید 3 اقسام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے المستدرکات کی۔ مستدرک سے حدیث کا وہ مجموعہ مراد ہوتا ہے جس میں کسی دوسرے محدث کی شرائط پر پورا اترنے والی وہ حدیثیں جمع کر دی گئی ہوں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں شامل نہ کی ہوں۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری جب مرتب کی تو اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کچھ شرائط کا تعین کیا اور ان شرائط پر پورا اترنے والی احادیث ہی اپنی کتاب میں درج فرمائیں۔ اب انہی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اور شخص دیگر کتابوں سے حدیثیں جمع کرے یا اپنے مشائخ سے سنی ہوئی حدیثیں اپنی سند کے ساتھ اکٹھی کر لے تو وہ کتاب کہلائے گی مستدرک علی صحیح بخاری، کہ صحیح بخاری کی شرائط پر پورا اترنے والی وہ حدیثیں جو امام بخاری نے شامل نہیں کی تو وہ ان صاحب نے اکٹھی کر کے ایک کتاب کے اندر جمع کر لیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی حدیث کی کتاب کسی خاص موضوع پر حدیثوں پر مشتمل ہے اور کوئی شخص انہی موضوعات پر مزید حدیثیں اکٹھی کرے اور وہ ایک کتاب میں جمع کر لے تو اس کو بھی مستدرک ہی کہا جائے گا۔ مستدرک کی مثالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے مشہور سب سے بڑا نام ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک کا، المستدرک علی الصحیحین۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر جو حدیثیں آپ کو ملیں اور وہ بخاری میں نہیں تھیں وہ بھی اکٹھی کیں، اور امام مسلم کی شرائط پر حدیثیں بھی آپ نے اکٹھی کیں جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں شامل نہ کی تھیں، تو ان کا مجموعہ آپ نے المستدرک علی الصحیحین کے نام سے تیار کیا۔ اسی سلسلے کی ایک مثال ہمارے سامنے مشکات المصابیح کی ہے، اگرچہ یہ مصادر اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ مصادر فرعیہ میں سے ہے، بہرحال چونکہ یہ بھی مستدرک ہی کی ایک مثال ہے تو اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کر دیتے ہیں۔ امام بغوی نے مصابیح السنہ کے نام سے حدیث کی کتاب مرتب کی اور ہر باب کے اندر آپ نے 2 فصلیں قائم کی۔ پہلی فصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں لکھیں اور دوسری فصل میں دیگر کتابوں سے آپ نے حدیثیں منتخب کر کے اپنے موضوع کے اعتبار سے شامل کیں، لیکن آپ نے نہ تو حدیث کی سند دی، نہ ہی راوی کا نام دیا اور نہ ہی کتاب کا حوالہ دیا کہ کہاں سے آپ نے وہ حدیث اخذ کی ہے۔ بعد میں حضرت امام الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصابیح السنہ پہ بڑا خوبصورت اور اچھوتا کام کیا۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی ہر حدیث کے راوی صحابی کا نام اس کے ساتھ لکھا اور حدیث کے آخر میں اس حدیث کا حوالہ بھی لکھ دیا کہ یہ حدیث بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، ابو داود سے ہے، نسائی سے ہے، جہاں سے بھی وہ حدیث مصابیح السنہ میں لی گئی تھی تو اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر باب کے اندر ایک اور فصل کا اضافہ کیا، تیسری فصل، اور تیسری فصل میں آپ نے یہ کام کیا کہ اسی موضوع سے متعلق دیگر کتابوں سے حدیثیں جمع کر کے وہ اکٹھی کر دیں۔ تو یہ جو تیسری فصل ہے اس میں ہر باب کی وہ مصابیح السنہ پہ مستدرک کا کام کر رہی ہے، تو یہ مستدرک ہے۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی اگلی قسم آتی ہے المستخرجات۔ مستخرج وہ کتاب ہے جس کا مصنف کسی دوسرے محدث کی بیان کردہ احادیث کو اپنی سند سے جمع کرے۔
مثال کے طور پہ بخاری شریف ہے، امام بخاری نے ہر حدیث اپنی سند سے بیان فرمائی کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اس طرح اوپر تک سلسلہ ہے۔ اب وہی حدیث ہو اور کسی شخص کے پاس اس کی الگ سے سند ہو، کسی اور شیخ سے جس میں امام بخاری کا نام نہ آتا ہو، تو اس طرح سے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر لے اور ان کا مجموعہ تیار کرے تو وہ کہلائے گا مستخرج۔ اور مستخرج کی مثالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو المستخرج امام حافظ ابو بکر الاسماعیلی کی، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری پر مستخرج ہے، یعنی آپ نے اس کے اندر وہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں جو بخاری شریف کے اندر بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنی سند سے ان کو اکٹھا کیا جس میں امام بخاری نہیں آتے۔ اسی طرح سے حافظ ابو ایوانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المستخرج ہے جو کہ صحیح مسلم کے اوپر مستخرج ہے، اور امام ابو نعیم الاصفہانی کی المستخرج یہ صحیحین یعنی بخاری مسلم دونوں کے اوپر مستخرج ہے، دونوں کی احادیث کو انہوں نے اپنی سند سے اس میں اکٹھا کیا ہے۔ مصادر اصلیہ میں ابواب اور موضوعات کے اعتبار سے کتابوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگلی قسم آتی ہے الاجزاء۔ جز حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی ایک عنوان پر، کسی ایک ٹاپک پر ساری حدیثیں اکٹھی کر لی جائیں، اور یہ جو اجزاء ہیں یہ مصادر اصلیہ بھی ہو سکتے ہیں اگر حدیثیں جمع کرنے والے نے اپنی سند سے حدیثیں جمع کی ہوں، اور اگر اس نے دوسرے محدثین کی کتابوں سے حدیثیں منتخب کر کے لی ہوں، اپنی سند نہ ہو، تو پھر وہ مصادر فرعیہ کا حصہ ہوگی۔ تو الاجزاء کی مثالیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کثیر تعداد میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہاں پہ صرف 3 نام آپ کے سامنے اسکرین پر ہم نے شو کیے ہیں۔ امام ابو بکر جعفر بن محمد الفریابی کی احکام العیدین، اس میں انہوں نے دونوں عیدوں کے احکامات کو احادیث کی روشنی میں جمع کیا۔ امام بخاری کی الادب المفرد ہے، اخلاقیات کے عنوانات اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو عبداللہ الحسین المروزی کی البر والصلہ۔ تو یہ مختلف عنوانات پر اجزاء کی مثالیں ہیں۔ امام بخاری کی جز رفع الیدین یہ بھی بڑی مشہور ہے، رفع یدین کے موضوع پہ انہوں نے اپنے موقف پر حدیثیں اس میں اکٹھی کی ہیں۔ تو ناظرین محترم، اسی پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نور ہمیں عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔